حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق آموز واقع اور یہ واقعہ ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اس کے سردار کو حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ہے۔ اسی طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کے طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ عورت میرے لئے ہے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ازہر کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھے جس نے فتوحات شام کے سلسلے وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کے مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کے ناقابل ان کا دلیل ہے۔ اور ازہر کے بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگ صفات کے حامل تھی اور شاعر کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ حولہ بنت عظمت ہی اپنی شخصیت بھی کچھ کم بکمال نہ تھی، لیکن زرار بن اسہر کے بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن اسہر کا ذکر ملک شام کے فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کے فتوحات کے مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستی کڑی تھی۔ روم کے فوجیوں کے صفوں کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چڑیل کیسے ٹاٹے مارتا ہوا بکڑی ہوئی سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کے ہر شے پر گویا سکوت داری تھا کہ نہ جانے مٹے بر مسلمانوں کا انتظام آخر کیا ہوگا کہ یکایت اس سمت سے ایک ناقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز وطن طوفان کے طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کے پہلے صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی کئی رومی فوجیوں کے گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور زرار ابن اسہر ہے، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہے، ان سے غیر اصول فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار بن اسہر کا خیال تھا کہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنا ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسے شجاعت دیکھے تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے پلک شگاف نعرے لگائے جس کے گون سے زمین و آسمان کا سکوت بھی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کے گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و عزم کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگ گیا تھا اس حملے کے تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئی۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن اسور کے بہن حولہ بنت ازہر ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مواقع پر اس مجاہدی نے کارروائی نمایاں انجام دی، جس میں سے ایک جنگ کلیئر ہونٹ بھی ہے۔ شام کی عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولرز اور اس کے بھائی پطرس کے قیادت میں مسلمان کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر مدرس اور عیسائیوں کے ایک بڑی تعداد نہر ازدریا کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بونس کے کمانڈ میں مسلمان سے نبردار آزمائش رہے، لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کے بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ بلحیثہ فرمائے بدرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر اسی دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میرے لئے ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ایک
ہر ایک دمشق کے ایک ایک عورت کے طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا ایک عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئی جمع کیا اور بونس کا انتظار کرنے لگی۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے اعمال کا اور طبیعہ کے بڑے بوڑھیا تھے جو کہ گڑی کے سوار راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل غرب سے مقابلہ کرنے کے آتی تھی۔ یہ سب عظیم اور غیرت ملک خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا امیر کے بیٹیوں اور یہ قبیلہ ادباح کے یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتے ہو کہ رومی کافر اور بھی دین تم پر غالب آ جائے تو وہ ان کے لونڈے اور باندیاں بن کر رہو۔ زجنون کہا گئی تمہارے وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہارے وہ غیرت جس کا چرچا غرب کے لونڈے میں اور جس کا ذکر غربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا۔ افسوس میں تمہیں غیروں تو ہمت سے حالی اور شجاعت تو برات سے دور دیکھ رہی ہو۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کے خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر اپیرا بنت عفان حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حولہ تم نے ہمارے شجاعت و بارت عقل و دانی بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا راہ کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتا لے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ اس کے کوئی ہتھیار ہو نہ ہو تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کے طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قبیلہ طبیعت کے بیٹیوں تمہارے اپلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے، قیمتوں کے کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتا لے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ اس کے کوئی ہتھیار ہو یا تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کے طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قبیلہ طبیعت کے بیٹیوں تمہارے ابلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے، خیموں کے لکڑیاں اور ستون تو موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ اور ہو ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہمارے مدد کرے اور ہم غالب آ جائے، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائے تاکہ یہ قلم گڈی کا تو ہمارے پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ افیرہ بنت عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی راہ بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کے ایک ایک لڑکی اٹھائے۔ حضرت حوارہ بنت اسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑے سے لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی، ان کے پیچھے ابن بنت عفار، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن عمار اور دیگر عورتیں چلے۔ اسلام کے ان بہادر بیٹیوں نے حلمن مبارک کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگے۔ زنجیر کے لکڑیوں کے طرح ایک دوسرے سے ملے رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم الگ ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہارے گردنوں کو تلواریں کاٹ دیں گے، تمہارے کھوپڑیاں اڑ جائے گی اور تم سب یہی ڈھیر ہو کر رہ جاؤ۔ ایک کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی مارے کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لڑکیاں اٹھائی عورتوں کو اپنے طرف آتے دیکھا تو بدرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا بدبختو، یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابیرہ بنت عفان الحمیرہ نے جواب دیا آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لڑکیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہارے عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگ و نار و دب مٹا دیں گے۔
بچرس یہ سن کر حصہ اور اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا تو فرستہت ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سب سے جو شخص کولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کیسے بری کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میرے ہے۔ بدرس کا یہ حکم سننے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ بند کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچنے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا، یہ پہلے لڑکیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضرب المار اسے لیت ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دے۔ بدرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہ بھی پیدل ہو گئی۔ پھر وہ سب نیزے اور تلوار لے کر خواتین اسلام کے طرف پڑے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کے طرف لپک کے اور آپس میں کہنے لگے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بدرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کے بہادری اور شجاعت کے سامنے بدرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت حولہ بنت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کے طرح دوڑ رہی تھی، اور اس کے زبان پر یہ اشعار جاری تھے: ہم قبیلت با اور حمیر کے لڑکیاں ہے، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ بدرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا: اے غریب، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ کہ دنیا بھر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں، حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کے تمنا میں تمام عیسائی اڑتی رہتی ہے۔ پھر اے زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بادشاہ ہو، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب تمہارے لیے ہے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ خود کو ہلاک میں نہ ڈالو اور اپنے جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گوا۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا: کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کے قسم، اگر میرا پاس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالو، واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریوں بھی تجھ سے نہ چراؤ، اور تو میرے برابر اور ہمسری کا دعویٰ کر۔ بدرس یہ سن کر غصے میں گر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک و شام اور گروہ عرب میں اس سے زبان اور شرم کیا بات ہوگی کہ عورت تم پر غالب آ جائے۔ پیس و مسیح اور بچہ ہر کل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ روح میں یہ سن کر جوش میں آ گئی اور سب نے مل کر خواتین پر ایک لمحہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کے تلوار چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کے خبر دے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کے لگام ڈیلے چھوڑ دے۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اسلام کے دلیرانہ جنگ کے اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے رعب ان عورتوں کے، تو ہر وہ ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقع وہی ہے جیسے نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسے ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور غربوں کے لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بچا کر اپنے سر پر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کے پیشانیوں سے ننگوار کا دبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کے خبر سن کر فوراً مدد کے لیے آیا تھا، حملے کر کے اپنے
بہادر بہنوں کو بیڑیوں کے نرغی سے چھڑا لیا۔ حضرت حولہ بنت اصغر کے وفات خلافت عثمان کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔